پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لا کس کو بچا لی جو کسی پر تو مرے گا۔ یعنی محبت دل کا کام ہے، اب وہ چاہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے آپ دنیا سے محبت کر لیں، چاہے آپ مال و دولت سے محبت کر لیں، چاہے گاڑی پیسے سے محبت کر لیں، چاہے اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے محبت کر لیں، مگر دل میں محبت ضرور ہوگی کسی نہ کسی کی۔ تو کیوں نہ ہم اسی سے محبت کریں جس نے ہمیں بنایا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، سارے جہان کو بنایا ہے، زمین آسمان کو بنایا ہے، چاند سورج کو بنایا، چرند پرند، درخت پیڑ پودے، حتیٰ کہ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کیوں نہ ہم اسی سے محبت کریں۔ تو آئیے اسی محبت کا دوسرا پارٹ میں ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ہمارے بزرگان دین نے اپنے مالک سے، اپنے خدا سے، اپنے پیدا کرنے والے سے کیسی محبت فرمائی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ محبت ہوتی کب ہے؟ یعنی جب تک انسان اس کی کسی چیز کی قدر نہیں سمجھتا، اس کی قیمت نہیں سمجھتا، جب تک وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کے دی۔ میں انگوٹھی پہن کر باہر نکلا تو راستے میں مجھے ایک ٹھگ مل گیا، اس کے پاس گڑ کی ڈلی تھی، گڑ جو ہوتا ہے نا اس کی ڈلی تھی ٹھگ کے پاس۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ چکھو، گڑ کی ڈلی کو کہا کہ اسے چکھو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے گڑ کو چکھا تو میٹھا لگا، پھر وہ کہنے لگا کہ اب اپنی انگوٹھی کو چکھو جو سونے کی تھی۔ میں نے اپنی انگوٹھی کو چکھا تو کچھ لذت نہیں آئی، کوئی میٹھا پن نہیں لگا، کوئی ذائقہ نہیں آیا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا اب بتاؤ تمہاری یہ چیز اچھی ہے یا میری یہ گڑ کی ڈلی یہ اچھی ہے؟ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ تو میٹھی چیز کی طرف بھاگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ اچھی ہے، میرے میں تو کوئی ذائقہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس ٹھگ نے کہا یہ بے لذت چیز مجھے دے دو، یعنی جس میں کوئی ذائقہ نہیں، بالکل اچھی نہیں، کوئی مزہ نہیں ہے اس میں، یہ چیز مجھے دے دو اور لذت والی چیز تم لے لو۔ یعنی تمہاری چیز میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، وہ مجھے دے دو، اور جس میں ذائقہ ہے، جس میں مزہ ہے، جس میں لذت ہے، جو میٹھی ہے، وہ تم لے لو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اسے اپنے سونے کی انگوٹھی دے دی اور گڑ کی ڈلی لے لی۔ اب وہ فرماتے ہیں اسی طرح اگر محبت الہی کی قدر و قیمت ہمارے دل میں نہ ہو، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ سونے کی ہے، اس کی کیا قیمت ہے، یہ کتنی مہنگی ہے، تو وہ نہیں دیتے۔ انہیں سونے کی قدر پتہ نہیں تھی، سونے کی اہمیت پتہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سونے کی انگوٹھی دے دی اور 1-2 روپے والی میٹھے کی ڈلی لے لی۔ تو وہ کہتے ہیں اسی طرح محبت الہی یعنی اللہ کی محبت کی قدر اور قیمت ہمارے دل میں نہ ہو، یعنی اللہ کی محبت کی کیا قیمت ہے، اللہ کی محبت کی کیا قدر ہے، تو آدمی غفلت کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے، تو وہ اسے کھو دیتا ہے۔ حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، حسن
فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ یہ دنیا جو ہے سجاوٹ ہے۔ ایک بندے کی جھوپڑی تھی، سر کنڈے کی بنی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھی والا کہیں سے آ گیا۔ ہاتھی والے نے اس جھوپڑی والے سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ جھوپڑی والے نے کہا کہ جی میں تو نہیں کر سکتا۔ بولا کیوں؟ ہاتھی والے نے کہا کیوں نہیں کر سکتے مجھ سے محبت، کیوں نہیں کر سکتے مجھ سے دوستی؟ جھوپڑی والے نے کہا کہ آپ تو ہاتھی والے ہیں، ہاتھی لے کر آئیں گے، اور میری جھونپڑی میں تو ہاتھی آ نہیں سکتی، میری جھونپڑی میں تو ہاتھی آ نہیں سکتا۔ تو ہاتھی والا مسکرایا اور کہنے لگا کہ بس تم ہاں کر دو۔ جھونپڑی والے سے کہا کہ بس تم ہاں کر دو، میں تمہاری جھونپڑی میں بھی محل بنا دوں گا۔ سوچئے، جہاں ہاتھی آ جاتا ہے، اگر ہاتھی والا محبت کے اقرار پر اس کی جھونپڑی کو محل بنا سکتا ہے، تو بالکل یہی معاملہ پروردگار نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان والوں کی مثال ہاتھی والے کی طرح ہے، اور مومن کی مثال جھونپڑی والے کی۔ اب اگر مومن ہاں کہہ دے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں تجھ سے محبت دوستی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، ہم بھی اس دوستی پر لبیک کہنا چاہتے ہیں، ہاں اللہ ہم تجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جھونپڑی کو محل خود بنا دے گا، اور محبت کے آداب خود سکھا کر ہمیں اپنی محبت کی نعمت خود عطا فرما دے گا۔ تو بڑے کی طرف سے محبت کا اشارہ ہے، جس طرح ہاتھی والے نے کہا تھا کہ جھونپڑی والے سے مجھ سے دوستی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمارے لیے محبت کا اور دوستی کا اشارہ ہے کہ اے بندے مجھ سے دوستی کرے گا، مجھ سے دوستی کر لے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، تو جب اشارہ ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اے محبوب، ہم آپ سے محبت کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں اپنی محبت میں شامل فرما لیجیے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ایک بادشاہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی کئی بیویاں تھیں مگر ایک سے زیادہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دوسری بیویوں نے اس بادشاہ سے کہا کہ آپ اس بیوی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ حسن میں ہم اس سے زیادہ ہیں، ہم اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور سمجھداری میں بھی ہم اس سے زیادہ سمجھدار ہیں، آخر اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ تم اس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ ہمیں تو اس کے اندر کوئی کچھ زیادہ کچھ خاص نظر نہیں آتا، مگر آپ کی محبت کی نگاہیں جو اس پر اٹھتی ہیں وہ کسی دوسری بیوی پر نہیں اٹھتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ سے یہ کہا بیویوں نے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں کبھی اس بات کا جواب دوں گا، پھر کبھی اس بات کا جواب دوں گا جو تم نے ابھی سوال کیا کہ میں اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں، تو اس کا جواب میں پھر کبھی دوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیویاں یہ بات بھول گئیں۔ کئی دنوں کے بعد ایک دن بادشاہ نے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کہا کہ آج میں اچھے موڈ میں ہوں، اس لیے آج میں بہت خوش ہوں، آج میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اچھے اچھے انعام سے نوازوں۔ اور یہ سن کر خوش ہو گئیں بیویاں، ان کی خوش ہو گئیں، آج انعام ملیں گے، کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گا۔ صحن میں سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے ان سب کو بلا کر کہا کہ اس صحن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چیز پر جو بیوی بھی ہاتھ رکھ دے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ چنانچہ
जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम दौड़कर अपनी पसंद की चीज़ पर हाथ रख लेना। बीवियां तैयार हो गईं और उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज़ों पर निगाहें जमा ली कि मुझे क्या चीज़ उठाना। किसी ने याकूत के ऊपर निगाहें जमाई, किसी ने हीरे के ऊपर, किसी ने सोने के ऊपर, किसी ने चांदी के ऊपर। बादशाह ने इशारा किया तो बीवियों ने दौड़कर अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ों पर हाथ रख लिए। लेकिन वो बीवी जिस पर उसकी मोहब्बत की ख़ास नज़र रहती थी वो अपनी जगह खड़ी रही। जब सबने देखा कि हमने कीमती चीज़ों पर हाथ रख लिए हैं मगर उसने किसी चीज़ पर हाथ नहीं रखा तो वो हंसने लगीं और बादशाह से कहने लगीं, बादशाह सलामत, हम कहा करती थी ना कि ये बेवकूफ़ है तुम्हारी बीवी और इसके अंदर अक्ल की कमी है, और आज इसकी अक्ल की कमी खुलकर सामने आ गई। ये तो बस सोचती ही रही, लिहाजा आज इसके पल्ले कुछ नहीं आएगा। बादशाह ने उससे पूछा, अय अल्लाह की बंदी, तूने किसी चीज़ पर हाथ क्यों ना रखा? वो कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यही कहा है ना कि आज जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो चीज़ उसको उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ यही तो मैंने कहा है। उसने ये सुना तो आगे बढ़ी और बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगी, बादशाह सलामत, जब मेरे हो गए तो फिर सारा ख़जाना मेरा बन गया। बादशाह ने उसकी ये बात सुनकर अपनी दूसरी बीवियों से कहा जिन्होंने हीरे जवाहरात सोने चांदी के पर हाथ अपना रखा था, तो उन बीवियों से कहा कि देखो, इसकी इस अक्लमंदी और मोहब्बत की वजह से मैं इसके साथ ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस तरह जब इंसान मोहब्बत इलाही को थाम लेता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत को थाम लेता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगता है, तो दुनिया की हर चीज़ उसके लिए मुसख्खर हो जाती है, यानी उसकी हो जाती है। हमने देखा नहीं बुजुर्गान दीन के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे अना सागर के लिए एक लोटे में ले लिया। गौसे पाक ने मुर्दे को ज़िंदा कर दिया। महबूब इलाही ने मिट्टी को हाथ लगाया तो सोना बना दिया। तो ये होते हैं, यानी जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह की जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह की जितनी भी बनाई हुई मखलूक है, वो हमारे ताबे हो जाती है, उसके ताबे हो जाती है। शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, तूने जिसको जन्नत में मेरा साथी बनाया है, दुनिया में मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है और एक अल्लाह के वली हैं, उन्होंने ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला जन्नत में जो मेरा साथी होगा दुनिया में मेरी उससे तू मुलाकात करा दे। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हबशा की रहने वाली एक औरत मैमूना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। चुनांचे मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो बकरियां चराती है और उस वक्त वो बाहर कहीं बकरियां चराने गई होगी। फरमाते हैं कि उस तरफ चल पड़ा जिधर वो बकरियां चरा रही थी। जब मैंने बस्ती से बाहर निकलकर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह चर रही हैं और इधर उधर भागती नहीं हैं, और एक औरत दरख्त के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने ये देखा कि जहाँ बकरियां चर रही थीं उसी चरागाह के किनारे पर मुझे कुछ भेड़िए बैठे नज़र आए। यानी बकरियों की और भेड़ियों की दुश्मनी रहती है।
भेड़िया जहाँ बकरियों को देखता है उस पर हमला कर देता है। तो देखा कि जहाँ बकरियां चर रही हैं उसी चरागाह के किनारे मुझे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से वो बकरियां कहीं बाहर भी नहीं भाग रही थीं, यानी बाहर नहीं जा रही थी, भेड़ियां रखवाली कर रहे थे और एक ही जगह पर चल रही थी। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह ताला ने मुलाकात का वादा तो जन्नत में बनाई है, यानी मुलाकात की जगह तो जन्नत बनाई है, इसलिए तुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी, या अल्लाह ताला जो जन्नत में मेरा साथी हो उसे मैं दुनिया से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो वो दुआ कबूल हो गई। अलबत्ता अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंज़र तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज़ पढ़ रही थीं, बकरियाँ चर रही थीं और भेड़िए बैठे हुए थे और वो बकरियों को कुछ कह भी नहीं रहे थे। मुझे इस राज की बात समझ में नहीं आई। वो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, ये बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सलाह कर ली है, यानी अल्लाह ताला से सलाह कर ली है, अल्लाह ताला ने जिस कामों से रोका है उससे रुक गई हूँ और जिस काम को अल्लाह ताला ने मना किया उससे रुक गई हूँ, जिस काम को करने को कहा है वो कर रही हूँ, यानी अल्लाह ताला से मैंने सलाह कर ली है। उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सलाह कर ली है। तो मालूम हुआ फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का एक मतलब ये भी बना कि ऐ बंदो, तुम मुझसे सलाह कर लो, मैं मखलूक में तुम्हारी साथ सलाह कर दूंगा। ये भी इस आयत का तर्जुमा बनता है। सारी चमक दमक तो इन्हीं मोतियों से है, सारी चमक दमक तो इन्हीं मोतियों से है, आंसू न हो तो इश्क में कुछ आबरू नहीं, आंसू न हो तो इश्क में कुछ आबरू नहीं। एक मर्तबा एक मुसलमान और एक ईसाई सफ़र में कहीं जा रहे थे और अपने रफ़ीक बन गए, साथी बन गए। चूँकि दोनों को एक ही मंजिल पर जाना था, लिहाजा सोचा कि इकट्ठा रहने से सफ़र अच्छा गुजरेगा। अभी मंजिल पर पहुंचने में 2 दिन बाकी थे कि दोनों का ज़ादे राह ख़त्म हो गया, यानी खाने पीने का जो सामान था वो ख़त्म हो गया। आपस में सोच विचार करने लगे। मुसलमान ने तजवीज़ दी कि एक दिन आप दुआ करें ताकि खाना मिले, दूसरे दिन मैं दुआ करूँगा कि खाना मिले। मुसलमान है और एक ईसाई है, खाना वाना सब ख़त्म हो गया, रास्ते में जंगलों में चल रहा है। आज की तरह ट्रेन की तरह हिसाब नहीं था उस दौर में। तो मुसलमान ने मशवरा दिया कि ऐसा है कि एक दिन मैं दुआ किया करूँगा कि अल्लाह ताला खाना दे दे हम दोनों को, और एक दिन तुम दुआ करना कि अल्लाह ताला खाना दे दे। ईसाई ने कहा कि आप पहले दुआ करें, मुसलमान से कहा कि आप ही पहले दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें खाना दे दे। चुनांचे मुसलमान ने एक तरफ होकर अपने परवरदिगार से दुआ मांगी तो थोड़ी देर में एक आदमी गरम गरम खाने का ख्वान लेकर आ गया, दस्तरखान जिसको कहते हैं। मुसलमान बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली। खाना खाकर दोनों इत्मीनान की नींद सो गए। दूसरे दिन ईसाई की बारी थी। वो बज़ाहिर बड़ा मुतमइन नज़र आ रहा था, यानी ईसाई मुतमइन नज़र आ रहा था कि जब इसे खाना मिल गया तो मैं दुआ करूँगा तो मुझे भी खाना मिल जाएगा, मेरी भी इज़्ज़त रह जाएगी। उसने एक तरफ खुशी की ना रही मगर मुसलमान अपने दिल में बहुत परेशान हुआ। उसका जी नहीं चाहता था कि खाना खाए। ईसाई ने देखा तो कहने लगा कि आप खाना खाएं तो मैं आपको दूं, खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। अगर आप खाना खाएं तो आपको मैं 2 खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। जब खाने से फारिग हो गए तो मुसलमान ने पूछा कि बताएं क्या खुशखबरी है। ईसाई ने कहा कि पहली खुशखबरी तो यह है कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ, और दूसरी खुशखबरी यह है कि मैंने ये दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह,
اگر اس مسلمان کا آپ کے یہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطا فرما دیں۔ لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے 2 خوان آپ کے اکرام کی وجہ سے عطا فرمائے۔ عاشق صادق کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہ ہوتے تھے پہلے کے اللہ حوالے۔ ایک آدمی نے مچھلی خریدی اور ایک مزدور سے کہا کہ گھر پہنچا دو تو اتنی مزدوری مل جائے گی۔ مزدور نے کہا بہت اچھا، اگر راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر مچھلی پہنچاؤں گا، یہ کہا مزدور نے۔ اس آدمی نے رضامندی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے پڑھ لینا راستے میں نماز، اگر نماز کا وقت ہو جائے۔ جب چلے تو کافی دور جا کر اذان ہوئی۔ مزدور نے کہا کہ حسب وعدہ میں تو نماز پڑھوں گا۔ آدمی نے کہا بہت اچھا، میں مچھلی کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، تم جلدی سے نماز پڑھ کر آ جاؤ۔ مزدور مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب دوسرے لوگ نماز پڑھ کر باہر نکل آئے تو بھی یہ مزدور نماز پڑھ رہا تھا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ بہت دیر لگ گئی تو آواز دینے لگا، اے میاں اتنی دیر ہو گئی، تمہیں کون باہر آنے نہیں دیتا؟ باہر کیوں نہیں آتے مسجد سے؟ کون روکے ہوئے؟ سبھی لوگ چلے گئے، تم ہی رہ گئے ہو، تو کون روکے ہوئے تمہیں مسجد میں؟ کون باہر نہیں آنے دے رہا ہے؟ اس مزدور نے جواب دیا کہ جناب، جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ۔ عشق و محبت والوں کا عجیب حال ہوتا ہے، وہ نماز میں یوں محسوس کرتے ہیں جیسے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوں۔ ایک شخص بازار جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک باندی کا مالک اسے بیچ رہا تھا۔ پہلے آدمی بیچنے کا سلسلہ ہوتا تھا، دیکھا کہ ایک عورت کو اس کا مالک بیچ رہا تھا مگر خریدار کوئی نہیں۔ وہ باندی دیکھنے میں بہت دبلی پتلی ہی نظر آ رہی تھی۔ اس شخص نے اس باندی کو معمولی دام میں خرید لیا۔ جب رات کو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ باندی تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ اس شخص نے ٹوکا کہ یوں نہ کہو کہ بلکہ یوں کہو کہ اے اللہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر وہ باندی بگڑ گئی اور کہنے لگی، میرے آقا اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے ساری رات مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتا۔ یہ کہہ کر اس باندی نے رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ اب تک میرا معاملہ چھپا ہوا تھا، اب مخلوق کو پتہ چل گیا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے اس کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہوتے تھے پہلے اللہ والے۔ آج کے دور میں اگر ہم سے کوئی بات ظاہر ہو جائے نا تو جب تک ہم سب کو بتا نہ دیں گے جب تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کا راز اگر کھل جاتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارا راز کھل گیا ہے، ہماری عبادت کھل گئی ہے، اللہ تعالیٰ اب ہمیں دنیا میں نہیں رہنا بلکہ تو ہمیں اٹھا لے۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین بہت بیمار ہوئے، حسن حسین دونوں بیمار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ خاتون جنت یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کی صحت یابی کے لیے منت مانی کہ یا اللہ دونوں بچوں کو صحت مل گئی تو ہم میاں بیوی 3 دن لگاتار نفلی روزہ رکھیں گے۔ ہم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اگر ہمارے بچوں کی صحت صحیح ہو گئی، بیماری دور ہو گئی تو ہم اللہ تعالیٰ میاں بیوی 3 دن کے روزے لگاتار رکھیں گے نفل کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت خاصہ سے دونوں شہزادوں یعنی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صحت عطا کر دی، بیماری دور ہو گئی۔ چنانچہ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روزہ رکھنا شروع کیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو دونوں کے پاس کھانے کے لیے فقط 1 روٹی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ تو جواب ملا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں،
اس در پر آیا ہوں کہ کچھ مل جائے۔ میاں بیوی نے سوچا کہ ہم بغیر کھائے گزارا کر لیں گے، مگر ہمیں سائل کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ روٹی اٹھا کر فقیر کو دے دی اور خود بغیر کھائے فقط پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے صبح سحری بھی فقط پانی پی کر ہوئی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کام کیا، مگر اجرت اتنی ملی کہ پھر دونوں کے لیے فقط ایک ہی روٹی کے لیے اتنے ہی پیسے ہو پائے۔ جب افطاری کا وقت قریب آیا تو پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ ایک یتیم سائل بن کر آیا اور کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ میاں بیوی نے سوچا کہ ہم آج پھر کھائے بغیر گزارا کر لیں گے، مگر یتیم کو انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ روٹی یتیم کو دے دی گئی اور دونوں میاں بیوی حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم خود پانی سے افطار کر لیا۔ سحری کے وقت بھی فقط پانی تھا۔ تیسرے دن حضرت علی کچھ لے کر آئے، مگر وہ بھی فقط اتنا کہ میاں بیوی بمشکل کر سکتے تھے۔ لیکن اس دن ایک اسیر نے دستک دی اور سوال کیا۔ قیدی تھا یہ، وہ چھڑ کر آیا تھا کہیں سے۔ گویا کہ 3 دن متواتر بھوکا رہنے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی حالت کمزور ہو گئی۔ بہت بھوک کی شدت نے مضطرب کر دیا تھا، مگر اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی بھیج دینا ان کے نزدیک مناسب نہیں تھا۔ تیسرے دن بھی روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی، بھوکے کو دے دی، اپنے اوپر تنگی برداشت کر لی، مگر محبت الہی سے دل ایسے لبریز تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینا بھی آسان تھا۔ یہ تو پھر بھی روٹی کی بات تھی۔ عشاق کی زندگیوں کا ایک نمایاں پہلو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر جیت گئے تو کیا کہیے، گر ہار گئے تو مات نہیں۔ گر جیت گئے تو کیا کہیے، گر ہار گئے تو مات نہیں۔ بہت بہت شکریہ محمود عالم علوی صاحب۔ ایک بزرگ بہت بڑے شیخ تھے۔ ایک مرتبہ دوسرے بزرگ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا، جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لیا ہوا ہے۔ اور دوسرے بزرگ نے فرمایا، جب قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے پروردگار سے ہم کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں اگر کچھ حوریں میرے پاس آئیں تو میں ان سے کہوں گا، بی بی مجھے تھوڑا سا قرآن سنا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے اللہ والے، یعنی حوروں سے بھی قرآن سننے کی فرمائش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک مشرک نے دیکھا کہ تلوار لٹک رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، کچھ کام کر دکھاؤں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ میں لے لیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی آپ کی۔ تو وہ پوچھتا ہے، اے محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ اس اللہ کے لفظ میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ اس مشرک کے دل پر ایک ہیبت طاری ہوئی، اتنا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گری۔ آپ نے تلوار لی اور فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر کہا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ مشرک
منتیں کرنے لگا کہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو بڑے اچھے شخص ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تعریف کرنے لگا، اور مجھے معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا کہ اچھا تو ایسے سخی سے معافی مانگ رہا ہے جسے رحمت للعالمین کہا گیا ہے، فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ کہنے لگا حضور آپ نے مجھے معاف کر دیا، اور ذرا کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے، میں آپ سے آپ کے غلاموں میں شامل ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، وعدے پر بھروسہ کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ذرا یہ واقعہ مختصر سا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگ جائے، یعنی فرعون کے سپاہی کہیں پکڑ کے نہ لے جائیں اور ذبح نہ کر دیں، تو اس کو پھر پانی میں ڈال دینا۔ یہ کہا جب فرعون قتل کر رہا تھا تمام بچوں کے لیے، مسلمانوں کے۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیے، دودھ پلائیے، اور آپ کو خطرہ اگر کوئی محسوس ہو کہ ہمارے بچے کو کوئی فرعون قتل نہ کر دے، کوئی سپاہی نہ پکڑ لے، تو پھر آپ ایک کام کرنا کہ آپ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کا وہ تابوت ساحل پر آ لگے گا، اس کو وہ پکڑے گا، جو میرا بھی دشمن اس کا بھی دشمن ہے، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اس کو وہ اٹھائے گا، وہ تابوت بہتا ہوا جائے گا، تمہارا بیٹا وہاں پہنچے گا، جو تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے بچے کا بھی دشمن ہے، اور میرا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ اب بتائیے کہ عقل سے پوچھیں، عقل چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی پروردگار آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے تو یہ بچہ ان سپاہیوں کو نظر نہ آئے۔ ایسا کر دیتے کچھ اللہ تعالیٰ، تو ایسا کر دیتا کہ یہ ان سپاہیوں کو نظر نہ آئے، اگر میرے بچے کی حفاظت کرنا تھی۔ عقل تو یہ کہے گی وہ سپاہی ادھر آ ہی نہ سکے، ایسا کچھ کر دے اللہ تعالیٰ۔ مجھے فرما دے، مجھے حکم دے دے کہ میں کہیں غار میں چھپا آتی ہوں، اس بچے کو چھت پر لٹا دیتی ہوں۔ رب کریم یہ کیا بات ہے کہ اس کو دریا میں ڈال دیں؟ بچہ ہے، تابوت بنا کے ڈالنا پڑے گا، بچے کو تابوت میں بنا کے ڈالنا پڑے گا، ایک لکڑی کا صندوق بنا کر ڈالنا پڑے گا۔ تابوت میں ڈالیں تو پانی بھرنے کا اندیشہ ہے، اور اگر پانی سے بچانے کے لیے کوئی جگہ چھوڑیں اس کے لیے تو بچہ مر جائے گا، اور اگر اس میں سوراخ چھوڑیں تو اس میں پانی بھر جائے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، یہ بچانے کا کون سا طریقہ ہے؟ عقل ویسے اصل میں یہ کہے گی۔ اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی عقل دوڑاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے بچے کو بچانا ہی ہے تو ایسا کچھ کر دیتا کہ اس کے سپاہی ہی اتر نہ آئے، اسے خبر ہی نہ ہو، یا میں کسی غار میں چلی جاؤں یا میں کہیں جاؤں، یہ حکم دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو پانی میں ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اسی پانی میں وہ بہتا ہوا وہ اسی دشمن کے پاس لگے گا جا کے۔ کہا کہ تابوت میں ڈالیں تو پانی بھرنے کا اندیشہ، اور اگر پانی سے بچانے کے لیے بنائیں تو ہوا بھی بند ہو جائے گی، ہوا بند ہونے سے مرے گا۔ سمجھ نہیں آتی کیا کریں؟ ہوا کے لیے سوراخ رکھیں تو پانی بھر جانے کا خطرہ، اور پانی سے بچانے کی کوشش کریں تو ہوا بند ہونے کا خطرہ۔ عقل کہتی ہے کہ یہ بچہ بچتا نہیں ہے، مگر رب کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے خوف بھی نہیں کھانا، یعنی تمہیں بالکل خوف نہیں کھانا ہے، بالکل ڈرنا نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا، ہم اسے لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس بات پر یقین کر لیا، چنانچہ بیٹے کو دریا میں ڈال دیا،
اس کو فرعون کے کارندوں نے پکڑ لیا، اس تابوت میں جو تھا، لکڑی کے صندوق میں جو تھا، فرعون کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ اب جب کھول کر دیکھا تو اس میں بچہ تھا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اس میں بچہ ہوگا، انہوں نے سوچا صندوق ہے، ہو سکتا ہے کوئی خزانہ وغیرہ ہو۔ تو جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ پر محبت ڈال دی۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ جیسے ہی کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا تھا۔ تو یہ جو محبت ہوتی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو محبت فرعون کے دل میں پڑی وہ رسولوں والی نہیں تھی، ایک خوبصورتی کی وجہ سے پڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ پر محبت ڈال دی، آپ کی آنکھوں میں وہ تاثیر رکھ دی کہ آپ کو جو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی دلکش تھیں، اتنی خوبصورت تھیں، جاذب تھیں کہ جیسے ہی فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا تو اپنا دل دے بیٹھے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی ہم نے اسے قتل نہیں کرنا، یعنی ہم اسے قتل نہیں کریں گے، اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، یہ ہمیں نفع بخش دے گا، یعنی یہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے، لہٰذا شاہی فرمان جاری ہوئے کہ ہم نے اسے بیٹا بنا لیا ہے۔ ہزاروں بچوں کو ذبح کروانے والا اپنا دل دے بیٹھا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے اسے قتل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر باقی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا، یعنی اب جب بچہ ہے دودھ پیتا ہوا تو دودھ تو پیے گا، روٹی تو کھائے گا نہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ان کی ماں کے علاوہ تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ پہلے جو ہوتی تھی دائیاں ہوتی تھیں پہلے دودھ پلانے والی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ماں کے سوا تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ تو نبی اور رسول حرام کام کر نہیں سکتا، دوسرے کا دودھ نہیں پی سکتا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ عمر میں ہو، چاہے عمر دراز ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تو فرعون خود پریشان ہوتا ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا، اب بچے کا کیا ہوگا؟ ہم نے اسے بچہ اپنا بیٹا بنا لیا۔ چنانچہ عورتوں کو بلوایا، جو عورت آتی ہے بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اسی حال میں رات گزر گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی حالت بھی عجیب تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو اپنی بات کا اظہار کر ہی بیٹھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی پریشان تھی اور انہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے رو رہے ہیں وہاں پر، مگر کیسے کہہ دے جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی بات کا اظہار ایسا ممکن تھا کہ کرنے ہی والی تھی، اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ ڈالی ہوتی تو وہ ظاہر کر دیتی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو روتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے بھائی؟ پوری رات بھر بچہ روتا رہے اور اسے پتا ہو کہ میرا بچہ رو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اگر ان کے دل پر، ان کی ماں کے دل پر گرہ نہ ڈالی ہوتی، اطمینان نہ ڈالا ہوتا، صبر نہ ڈالا ہوتا، تسلی نہ دی ہوتی تو ان کی ماں اظہار کر چکی ہوتی کہ یہ میرا بچہ ہے، اب آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ بیچاری رو بیٹھی، آخر ماں تھی، رات گزر گئی، سوچتی ہے کہ کیا پتا میرا بیٹا کس حال میں ہے، رو رہا ہے یا خوش ہے، جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں نہیں۔ ماں تھی، ان خیالات نے بہت پریشان کیا ہوا تھا، چنانچہ بے قرار ہو کر اپنی بیٹی سے کہا جاؤ ذرا بھائی کی خبر لے کر آؤ۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے بھائی کی خبر لے کے آؤ۔ وہ بھاگی گئی، جا کر منتظر دیکھی کہ جب بہت ساری عورتیں دودھ پلانے آ رہی ہیں، اس نے دیکھا کہ بہت ساری عورتیں دودھ پلانے آ رہی ہیں مگر وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ وہ آگے بڑھی اور فرعون سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، جو آپ کی ماں نے بھیجا تھا کہ دیکھ کے آؤ اپنے بھائی کو کہاں ہے، میں تمہیں بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کے بارے میں جو اسے دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ کیا میں ایک ایسا گھر بتا دوں؟ میں ایسے گھر کو جانتی ہوں جو اس کا دودھ پلائیں گے اور اس کی
خیر خواہی بھی کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو بات کھٹکی، کہنے لگا کون ہوں گے وہ جو اس کو دودھ پلائیں گے اور اس کی پرورش بھی کریں گے؟ تو فرعون کو یہ بات کھٹکی، کون ہوں گے جو اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی نبی کی بہن تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ کہنے لگی ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ بادشاہ ہیں، ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، اگر ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یعنی بات آپ نے گھما دی۔ فرعون کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی، اچھا لے آؤ ان کے لیے کون ہے جو اس کے لیے دودھ پلائے گا۔ چنانچہ بہن آئی اور ماں کو لے گئی، انہوں نے دودھ پلایا۔ جب بچے نے دودھ پی لیا تو فرعون بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بیوی اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، وہاں جا کر اسے دودھ پلانا، اور دودھ پلانے کی تنخواہ ہم اپنے خزانے سے بھیج دیا کریں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھو یہ ایسے آگے اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم زدہ نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا تھا تو پانی میں ڈال دے اور عن قریب ہم اس بچے کو تم سے ملا دیں گے، اور یہ دیکھیں تنخواہ بھی باندھ دی۔ کہاں مارنے کو تھا، کہاں جان کا دشمن تھا، ہزاروں بچے 70,000 بچے قتل کروا دیے اس نے اس بچے کی خاطر، اور وہی بچہ اسی کے گھر میں پل رہا ہے اور اسی کے پیسوں پر خرچہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی مرضی، دیکھا اللہ رب العزت کے وعدے کیسے سچے ہوں، اس لیے اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے میں؟ سبحان اللہ۔ اللہ اس طرح اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اچھے انداز سے نماز پڑھتے دیکھتے تو وہ اس غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جب کسی کو دیکھتے کہ یہ اچھے انداز میں نماز پڑھ رہا ہے، یکسوئی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے آزاد کر دیتے تھے اس غلام کو۔ جب آہستہ آہستہ غلاموں کو پتہ چلا تو ہر غلام نے یہی طریقہ اپنا لیا کہ خوب اچھے سے نماز پڑھتے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں۔ غلام اچھی طرح نماز پڑھ کر دکھاتے اور وہ انہیں آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کے غلام ریاکاری کرتے ہیں، یعنی آپ کے لیے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ نماز دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائیں۔ وہ آپ کے سامنے بنا سوار کر نماز پڑھتے ہیں اور آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ تو آپ کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں اللہ کی محبت میں سچا کیسے ہو سکتا ہوں جب تک کہ اس کی محبت میں دھوکہ نہ کھاؤں، یعنی اللہ کی محبت میں مجھے دھوکہ کھانا بھی گوارا ہے۔ عشق الہی کے میدان میں، یعنی اگر ہم کسی سے محبت کریں گے تو اس میدان میں امتحان بھی آئیں گے۔ عشق الہی کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راسخ قدم رکھا، یعنی قدم اپنا جما کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اسی حقیقت کو قرآن میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اور یاد کر اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں، اور وہ اس میں کامیاب ہوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیابی ہوا۔ ہمارے یہ ہے کہ 100% کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ کی خدمت میں ان چند باتوں کی تفصیل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کیسے آزمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ میرے خلیل ہیں، اس بات سے پرہیز کرنا کہ میں آپ کے قلب کی طرف توجہ کروں اور میں آپ کے قلب کو یعنی آپ کے دل کو کسی غیر کے ساتھ مشغول پاؤں، اس لیے کہ جس کو میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں
وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی جلا دے تو بھی اس کا دل میری طرف سے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. چنانچہ زندگی میں وہ وقت بھی آ گیا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا. تفاسیر میں اس آگ کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یعنی وہ کس طرح آگ تھی. ان لکڑیوں کو ایک ہی وقت میں آگ لگائی گئی. جب ساری لکڑیاں جلنے لگیں تو نمرود اس سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالے. سب سے بڑا مسئلہ یہی پیش آیا کہ لکڑیاں اتنی زور زور سے آگ جل رہی ہے، اب اس میں ڈالے کیسے، کیونکہ ڈالنے والے ہوں گے وہ بھی جل جائیں گے. بالآخر شیطان نمرود کے پاس آیا. صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ، انسانی سب سے بڑا دھرم ہے بھائی. میں خود مانتا ہوں سب سے پہلے انسان بن جائے، انسان بن جائے، پھر لڑائی جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے بھائی. بالآخر شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا کہ ایک جھولا بنا لیجئے اور اس میں بٹھا کر ان کو آگ میں پھینک دیجئے. اس طرح یہ آگ کے وسط میں جا کر یعنی بیچ میں جا کر گریں گے. چنانچہ اس نے جھولا بنوایا اور آپ کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھولا ہوا میں تھا، یعنی ہوا میں تھا، جل رہا تھا، جس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں بٹھا کر آپ کو پھینکا جا رہا تھا، تو آپ بیچ میں تھے جہاں سے انہوں نے پھینکا، اور آگ کے بیچ میں تھے، ہوا میں تھے کہ فرشتے تعجب سے کہنے لگے اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. انہوں نے اسباب کی کوئی پرواہ نہیں کی، اے اللہ ان کی مدد فرما دے. یہ فرشتوں نے کہا. مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ اور اپنی مدد پیش کر لو کہ ہم آئے آپ کی مدد کرنے کے لیے. پھر میرا خلیل قبول کر لے تو تم مدد کر دینا، ورنہ خلیل جانے اور خلیل کا رب جلیل جانے. اے فرشتوں تم ہی چلے جاؤ، تم مدد کر کے دیکھ کے آؤ، دیکھو تمہاری مدد لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اگر تمہاری مدد لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لیتے ہیں تو پھر خلیل جانے اور خلیل کا رب جلیل جانے، کیونکہ یہ میرا اور میرے خلیل کا معاملہ ہے. چنانچہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آ کر مدد کی پیشکش کی کہ ہم آپ کو چاہے تو آپ کی مدد کر دیں، آپ کو بچا لیں. مگر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور امداد پیش کی کہ آپ کہیں تو آپ کی مدد کروں میں. جبریل علیہ السلام نے کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جبریل نے عرض کیا کہ میں آیا تو اللہ کی مرضی سے ہوں، مگر اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ اگر مدد کو قبول کر لیں تو مدد کر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب میرے اللہ کو میرے حال کا پتہ ہے، وہ تو جانتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، جب میرے اللہ کو میرے حال کا پتہ ہے تو پھر مجھے یہی کافی ہے. وہ تو جانتا ہے کہ پروردگار جانتا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے، میرا مالک اور محبوب جانتا ہے کہ مجھے اس کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے. میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں آگ میں جانا ہی پسند کروں گا. جب فرشتے واپس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما سلاما علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈک والی بن جا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا صرف خالی اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو ہو سکتا تھا زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، وہ ٹھنڈی ہو جاتی. پھر تو یہ کہنا وردم و سلامہ یعنی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جانا کہ انہیں تکلیف پہنچے،
और इतनी गर्म भी मत रहे कि उन्हें तकलीफ पहुंचे, ऐसी ठंडी हो जाए कि उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। ये पहला इम्तहान था। दूसरा इम्तहान, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ मेरे प्यारे खलील, आप अपनी बीवी को बे आबो गया वादी के अंदर छोड़ाइए। चुनांचे आप अपनी बीवी हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब, जहाँ पानी और सब्ज़ा का नामो निशान भी नहीं था, छोड़ देते हैं, कोई बात भी नहीं करते और फिर वापस मुल्क शाम जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये कोई आसान काम नहीं था। ज़रा तसव्वुर करके देखिए कि अपनी बीवी को अकेले मकान में छोड़कर आने के लिए बंदे का दिल आमादा नहीं होता, हालांकि शहर के अंदर होता। फिर अपनी बीवी और बच्चे को ऐसे वीराने में छोड़ देना जहां पीने को पानी भी ना मिले और हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आए। कितनी बड़ी आजमाइश है। जब अल्लाह के हुक्म से उनको छोड़कर वापस आने लगे तो बीवी ने पूछा, आप हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। दोबारा पूछा कि आप हमें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मगर फिर भी आपने कोई जवाब ना दिया। वो भी आखिर नबी की सोहबत याफ्ता थी, नबी की बीवी थी, नबी की सोहबत में रही हुई थी। चुनांचे तीसरी बार पूछने लगी, क्या आप हमें अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? आपने जवाब देने की बजाय सर हिला दिया, सर हिलाया। अल्लाह के हुक्म से, हाँ मैं सर हिलाया, अल्लाह के हुक्म से आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। जब उस नेक बीवी ने ये सुना तो कहने लगी, अगर आप हमें अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें कभी ज़ाय नहीं फरमाएगा, यानी हमें बर्बाद नहीं फरमाएगा। फिर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को छोड़कर वहाँ से वापस मुल्क शाम चले गए। ये इम्तहान दूसरा। तीसरा, अपनी जान देना आसान होता है, याद रखना, अपनी जान देना आसान होता है, लेकिन अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसीलिए तो बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर बच्चे को हाथ लगाना। तो मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने वाला इम्तहान एक दर्जा पीछे था। आग में जो डाले गए थे वो इम्तहान छोटा था। जो आग में आदमी खुद जान देना तो आसान होता है, मगर अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देखना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। तो खुद को आग में डाला जाना, तो आपका इम्तहान जो हुआ था वो हल्का इम्तहान था, एक दर्जा पीछे था। और औलाद को अपने हाथों ज़िबा करना, एक तो दूसरा मार रहा हो वो भी मुश्किल काम है देखना, मगर एक अपने हाथों से ज़िबा करना, ये कितना बड़ा मुश्किल काम है। ज़रा सोच कर देखें, जो माँ बाप हैं वो जानते हैं। और औलाद को अपने हाथों ज़िबा करना उससे भी एक दर्जा आगे था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को मिलने के लिए मुल्क शाम से मक्का मुकर्रमा आए। पहले तो जंगल में छोड़ दिया, न पानी था, न चरिंद थे, न परिंद थे, यहाँ तक के मच्छर कीड़े मकौड़े तक नहीं थे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो जानवर भी नहीं होते वहाँ। एक तो जंगल में छोड़कर चले गए। अब मुल्क शाम वापस आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहज्जा की रात को ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ। आप सुबह उठे तो सोचने लगे कि शायद कुर्बानी मतलूब है, अल्लाह ताला मुझसे कुर्बानी चाहता है। चुनांचे आपने 70 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। फिर 9वीं रात को भी वही ख्वाब देखा, चुनांचे दूसरे दिन भी 70 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन 10वीं रात को भी फिर वही ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ।
جب تیسری بار یہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے ہی کی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ یعنی جب چھوڑ کر گئے تھے تو کیا دودھ پی رہے تھے اس وقت؟ اب 7-8 سال کے ہوگا، کوئی 11 سال کا بتاتا ہے، کوئی 7 سال کا، 7 سال کا سمجھ لو، یعنی 7 سال کے بعد لوٹ کر آئے۔ آج کی بیوی ہوتی نا تو یہ کہتی پہلی بات تو چھوڑتی نہیں، وہ وہیں سے بھاگ جاتی۔ 7 سال کے بعد لوٹ کے آئے اور اب ہمارے بچے کو قربان کرنے لے جا رہے ہو تم۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا کہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے، یعنی جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، یعنی رسول ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ کہنا ہے کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنا ہے، یعنی ملاقات کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، سب سے بڑا وہی ہے، یعنی بات کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے اور بات سچ بھی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی ایسی بات کبھی پھنس جائے تو ایسے کام چلا لیا کرے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ سکھا دیا ہے پہلے ہی، کہا کہ کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے، کسی بڑے سے ملاقات کرنا ہے، نام نہ بتایا کہ کس سے ملاقات کرانا ہے، کیونکہ وہ بالآخر ماں ہے، ماں کو کیسے بتا دیتے؟ ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کر اس کا دل پسیج جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے اور صبر و ضبط میں کچھ فرق پڑ جائے۔ چنانچہ موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دیا، سر پر تیل بھی لگا دیا اور کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا، یہ محبت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت، ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا ابا جان رسی اور چھری کس کے لیے لینی ہے، یعنی اس کا کیا ہوگا، کس لیے لینی ہے؟ فرمایا بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، یعنی جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے پتا بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگا تیرا شوہر تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا بوڑھے، یعنی بوڑھے کی شکل میں آیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بوڑھے تیری عقل چلی گئی، تجھ میں عقل نہیں ہے کیا، بے وقوف ہے؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو نے آج تک دیکھا ہے ایسا، کبھی سنا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو بی بی ہاجرہ کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب شیطان کا بی بی ہاجرہ کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے ابو جان کسی بڑے سے ملاقات کروائیں گے ہماری۔ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں اللہ کا حکم ہے یہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ شیطان پھر ناکام ہو گیا۔
پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ یعنی خواب ہی تو دیکھا ہے تم نے، اگر کوئی خواب دیکھ لیتا تو اپنے بیٹے کو ذبح تو نہیں کر دیتا۔ دیکھیے قابیل اور حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے، یعنی اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو ابھی تک قابیل کا نام مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا مشہور نہ ہو جائے، بدنامی ہوتی رہے گی، زندگی بھر لوگ برائی کے نام سے یاد کرتے رہیں گے کہ بیٹے کو قربان کر دیا۔ لہٰذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ ارے قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا، اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، قابیل اور حابیل کے ساتھ۔ قابیل تو عورت کا وصل چاہتا تھا اور میں پروردگار کا وصل چاہتا ہوں، یعنی قرب چاہتا ہوں، لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری۔ جو ہم جاتے ہیں حج میں جاتے ہیں تو جب تک کنکری نہیں مارتے جب تک حج مکمل نہیں ہوتا ہے، تو 7 راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اس وقت آپ نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اور اللہ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اس جگہ کا نام ابھی تک سب لوگوں کو یاد ہے۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی کنکریاں ماری۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام بھی آج موجود ہے۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں ماری اور اس جگہ کا نام بھی پڑ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابا جان، آپ نے فرمایا بڑے کے لیے جانا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابا جان، آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، یعنی بڑے سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی۔ کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی انبیاء کے گھر میں پرورش کیا ہوا تھا، انبیاء کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا۔ بیٹا بھی جد الانبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابا جان، کر گزریے، یعنی وہ کام کر دیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ ابا جان، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری تیز نہ ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی قربان جان دینی ہے تو چھری تیز ہو
ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ سے جلدی واصل ہو جاؤں گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا بیٹا تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی میری طرف پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت فطری بھی جوش مارے گی۔ جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت فطری بھی جوش مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، اور آپ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتا ہے۔ اے اللہ اپنے خلیل پر رحم فرمانا اور اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبریل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، چھری کے اوپر ڈال دیتے ہیں، مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا ابراہیم جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ چھری نے جواب دیا، جواب میں پوچھا چھری بول سکتی ہے؟ کیوں نہیں بول سکتی بھائی؟ جب آج موبائل بول رہا ہے، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، وہاں پر تم اپنے گھر پر دیکھ رہے ہو، اپنے دکان پر دیکھ رہے ہو، اپنے جہاں پر پتہ نہ کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو ایک موبائل بنایا ہوا موبائل بول سکتا ہے تو چھری نہیں بول سکتے؟ اللہ تعالیٰ چاہے جسے کو بلا سکتا ہے۔ چھری نے جواب میں کہا ابراہیم تم یہ پوچھ رہے ہو کہ چھری کاٹتی کیوں نہیں، ذبح کیوں نہیں کرتی؟ تو اے ابراہیم جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی اے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں کاٹنا، اب بتائے کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کی بجائے ایک مینڈا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا، ایک سیدنا
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس لیے بے شک بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرمایا اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو جیتا رہے کہ تو نے ایسی قربانی کر دکھائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا۔ یعنی اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری رکھے گا۔ دیکھیے جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہیں۔ آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو آج کے دور میں بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام کے سربلندی کے لیے میدان جہاد میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائیے اور اپنی جان قربان کر دیجیے۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سبھی کو خوش رکھے، آباد رکھے۔